السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کے ہم سبوں پر ان گنت اور بیش بہا نعمتیں ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی، شکر گزاری کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی نعمت کی ناقدری، ناشکری، ناسپاسی اور کفران نعمت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہم لوگ قابل رشک، قابل تقلید اور ایک انوکھی مجلس میں جمع ہے، جس میں نوجوان عالم دین، تازہ دم عالم دین حضرت مولانا شیخ منیر صاحب رشادی دامہ اقبالہ نے امت مسلمہ کے معصوم اور کم سن بچوں کو، ان کے کانوں کے ذریعے دل و دماغ کو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے آشنا کرانا اور ان معصوموں کے دل کی تختی پر دین اسلام کی عظمت کو مرتسم کرنے اور اس کی چھاپ بٹھانے کی جو بے مثال یہ خدمت کر رہے ہیں، قابل تقلید خدمت کر رہے ہیں، قابل رشک خدمت کر رہے ہیں، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تازہ دم عالم دین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، ان کی اس محنت کو، اس خدمت عظمیٰ کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اندازہ نہیں تھا کہ مولانا اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم تو قریے میں کام کر کے خوش ہو گئے کہ بڑا کام کر رہے ہیں، یہ تو عالمی کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ مولانا نے بتایا ابھی کہ ان معصوم بچوں نے 300 سوالات یاد کیے، ان کا امتحان دیا۔ بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم نہیں ہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی بڑی باتیں معلوم، مولانا کی محنت سے۔
ایک گاؤں میں امام صاحب سے ان کے مصلی سے بحث ہو گئی، تو امام صاحب غصے میں آ کر بولے تمہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں، مجھ سے کیا بحث کرتے ہو؟ تو صاحب بولے نہیں نہیں، مجھے معلوم ہے غسل کے فرض کتنے ہیں، معلوم ہے۔ معلوم ہے تو بتاؤ۔ تو بولے 16 ہیں، غسل میں فرض 16 ہیں۔ اب امام صاحب عصا اٹھا لیے، بھگائے، 16 فرض آئی۔ ادھر سے ایک بچہ آ رہا تھا، ان کا بھتیجا، جو صاحب 16 فرض بتایا ان کا بھتیجا آ رہا تھا مدرسے سے پڑھ کے۔ کیا چاچا قصہ؟ نہیں بھائی، امام صاحب فرائض پوچھے، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو میں بولا 16، اس لیے عصا لے کر بھگا رہی مجھے۔ تو بچہ اشارہ کریا، 3 بول ڈالو۔ تو چاچا بولے دیوانے 16 کو نہیں چھوڑ رہی ہوں، 3 بولیا تو مجھے چھوڑ رہی ہوں نا۔ ماں باپ نے پوری توجہ دی، تب جا کر ان بچوں نے 300 سوالات حل کیے۔ جیسا کہ ہمارے صاحب نے کہا کہ سب ونر ہیں، سب کامیاب۔ اس طرح ماں باپ اچھی باتوں کی طرف اپنے بچوں کو بڑھائے۔ ہم عام طور پر اپنے بچوں کی غلطیوں میں ان کی تائید کرتے، مدد کرتے۔ ایک پڑوسی آ کر بولے ہمارا بچہ، تمہارا بچہ ہمارے دکان کی ساری چیزیں اٹھا کر تمہاری دکان میں لے جاتا ہے، ذرا بچے کو سمجھاؤ۔ تو والد بولے میرا بچہ دیوانہ ہے، آپ ذرا بیزار مت کریو، دیوانہ بچہ۔ تو وہ صاحب پوچھے دیوانہ رہا تو آپ کی گھر کی چیزیں لا کر مجھے دینا چاہیے، یہ میرے گھر کی چیزیں کیوں لے جا رہا ہے؟ تو وہ صاحب بولے اتنا بھی دیوانہ نہیں ہے۔ غلط باتوں میں تائید نہ کرے بچوں کی، صحیح باتوں میں تائید کرے، تب بچے ایسے قابل بنتے۔ دیکھیے اننت پور سے آئے، دونوں بچیاں ان کی فرسٹ پرائز۔ مولانا نے سوالات کا جوابات کا جو سلسلہ شروع فرمایا ہے، یہ آئین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، ہم سب کے محسن آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو، یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو، مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہو، وہ مسلمان بن کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن گھر کا ماحول یہودیت ہے، عیسائیت ہے، نصرانیت ہے، کوئی اور مذہب ہے، تو وہ بچہ بھی وہ مذہب اپنا لیتا ہے۔ ماں باپ جیسے بچہ بھی ویسا۔ ہمارے استاذ محترم نے ہمیں یہ حدیث پڑھاتے ہوئے یہ بات بتائی تھی، یہ بات ٹھیک ہے کہ بچے یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہودی بن گئے، تسلی ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، ماں باپ یہودی تھے۔ دکھ اس بات کا ہے، رنج اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ آج بچے اور بچیاں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں تو یہودی بن کر، عیسائی بن کر، نصرانی بن کر مر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایسی کوئی مجلس ان کو نہیں ملی، ایسا کوئی موقع ان کو نہیں ملا، ایسی دین کی باتیں بتانے والے ان کو کوئی نہیں ملے۔ اس کی وجہ سے وہ بچے یہودیت، نصرانیت، عیسائیت اپنا رہے ہیں۔ اگر اس قسم کی مجلسیں ان بچوں کو بھی ملیں گی، سب بچوں کو ملے گی، انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا رہے گا، دین ایمان سب محفوظ رہے گا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ مولانا منیر صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ عین قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ یہ سوالات کرتے ہیں، بچے جوابات دیتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اللہ نے سوال کا حکم دیا. اللہ نے نہ صرف سوال کا حکم دیا بلکہ خود اللہ نے بھی سوال فرمایا. الست بربکم، ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ سوال اللہ نے عالم ارواح میں فرمایا. عالم ارواح کون سا ہے؟ ہم دنیا میں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم سب ایک جگہ جمع تھے، اللہ نے ہمیں جمع کیا ہماری روحوں کو، اسے کہتے ہیں عالم ارواح. حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیامت جو انسان آئیں گے وہ سب اس میں جمع تھے، سب کی روحیں، میں تھا، آپ بھی تھے، وہاں سب تھے. اللہ نے سوال فرمایا الست بربکم، کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں، پالنہار نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ اچانک کچھ پڑھا ہی نہیں سوال کر دیا تو مولانا 30 دن پڑھا کر سوال کرے تو بولنا مشکل ہے. یا کبھی کلاس شروع ہی نہیں ہوئی پہلا سوال، سب خاموش، سناٹا، سکوت طاری ہے. اچانک ایک آواز بلند ہوئی، وہ آواز میرے آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز تھی. آپ نے اس سوال کو حل فرمایا، فرمایا بلا، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر تمام حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام نے جواب دیا، پھر ساری انسانیت نے یہی جواب، بلا، جی ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو چند نام اللہ نے بتائے. فرشتوں سے پوچھا بتاؤ بھائی ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے اپنے عجز و قصور کا، لا علمی کا اظہار کیا، اعتراف کیا، اقرار کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے بتایا، پوچھا یا آدم انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام آپ بتائیے. حضرت آدم علیہ السلام نے فر بتا دیے، جس کی وجہ سے ان کو انعام مل گیا. وہی اللہ نے ان کو مسجود الملائکہ بنایا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور اللہ نے دنیا کی حکومت ان کے حوالے فرمائی. یہ انعام اللہ نے دیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے سوال کرنے کا حکم بھی دیا ہے، بلکہ اللہ نے خود سوالات فرمائے. غلط سوال کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. غلط سوال مت کرو، بے فضول سوال مت کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرات علماء کو بتایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو اسے جھڑکی نہ دو، چاہے وہ مال کا سوال کرے چاہے علم کا سوال کرے، اسے جھڑکی نہ دو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نابینا صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، کچھ پوچھنے کے لیے آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے کام میں اس وقت مشغول تھے. آپ نے نابینا کے بارے میں سوچا یہ تو ہمارے یہ آدمی، ان کو بعد میں بتا دیا جائے گا، ابھی ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر محبوبانہ عتاب فرمایا. میرے نبی جو طلب لے کر آیا ہے اسے آپ پہلے اس کا مسئلہ حل کیجئے. پوری سورت اللہ نے اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری. ان کی عظمت میں یہ نابینا صحابی ہیں، کچھ علم دین سیکھنے کی طلب لے کر آئے ہیں اور آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرما رہے. اللہ نے ہمارے آقا کو محبوبانہ عتاب فرمایا. اسی لیے حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اللہ کے حبیب ان کا اکرام فرماتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے معاملے میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا. تو اس طرح جو پوچھنے آتا ہے اسے بتانے کا حکم ہے. غلط سوال کرنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا.
جو کوئی طلب لے کر آتا ہے اسے ثواب، اس کا جواب دینے کا حکم دیا، اسے جھڑکی نہ دو۔ غلط سوال لوگوں نے کیے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کی وحی کو نہیں مانتے، آپ کے قرآن کو ہم نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کے دل پر اتارتے ہیں، ہم اسے یقین نہیں کرتے۔ آپ آسمان سے ایک کتاب لکھائی لے کر آئی۔ اللہ نے اس گستاخانہ سوال کا جواب دیا۔ سورہ نساء میں ہے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء وقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ میرے نبی، یہ گستاخ آپ سے اتنا بڑا سوال کرتے، انہوں نے اس سے بڑے سوال کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا؟ وقالوا ارنا اللہ جہرۃ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ ایسے بے ادب تھے، گستاخ تھے، ایسے سوالات پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہودیوں نے ضروری باتوں کو چھپا دیا، اللہ نے لعنت فرمائی۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو علم دین کو چھپاتے ہیں، صحیح باتوں کو نہیں بتاتے اپنے مفاد کے خاطر، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، جنات کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ جس طرح اللہ نے سوالات فرمائے، رسول اللہ نے بھی سوالات فرمائے۔ خود اللہ کے نبی سے حضرت جبریل نے سوالات کیے۔ حدیث جبرائیل کے نام سے حدیث کے ذخیرے میں وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی سے سوالات کیے تھے تاکہ حاضرین ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ اللہ کے حبیب بھی صحابہ اکرام سے سوالات کرتے تھے۔ صحابہ اکرام ایک تو بنی اسرائیل کی طرف بے ادب نہیں تھے، بڑے ادب والے تھے، اس لیے کم سوال کرتے، اور سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی تفصیل سے بات بتا دیتے تھے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اکرام کے سوالات بہت کم ہیں۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرات صحابہ نے جو سوالات اللہ کے نبی سے کیے تھے، وہ کل 14 سوالات اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے۔ 14 سوالات، ان میں بھی 8 سوالات سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب یسألونک عن الأہلہ یسألونک ماذا ينفقون یسألونک عن الخمر والمیسر۔ بقیہ 6 سوالات قرآن کریم کے دوسری آیتوں میں۔ تو اللہ کے نبی صحابہ سے سوال، رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے سوال فرمایا، اے ابو المنذر بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، صحیح جواب پر اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فضرب صدری، اللہ کے حبیب نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، وقال لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھتے تھے سوال، بتاؤ بھائی وہ کون صاحب ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گئے؟ بتاؤ بھائی وہ کون ہے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی جنت میں پہنچ گئے؟ اب لوگ بتا نہیں پاتے تھے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے تھے، فرماتے تھے کہ وہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کے عمرو ابن ثابت ہیں، جن کو اسیرم کے لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ وہ جنگ چل رہی تھی، اس وقت آئے، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کفر و ایمان کی جنگ چل رہی ہے، کیا ملے گا؟ اس میں اگر جان دے دیتے ہو تو پھر اللہ جنت دیں گے۔ کھجور کھا رہے تھے، بولے یہ کھجور کھاؤں گا تو اس میں دیر ہو جائے گی، کھجور پھینک دیے، جنگ میں گئے اور جام شہادت نوش کیا، ایمان قبول کیا، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنت میں پہنچ گئے۔ اس طرح سوالات
اللہ کے نبی بھی فرماتے، اللہ بھی فرماتے، صحابہ بھی فرماتے، اور سوال نہ کر کے غلط جواب دینے والوں کو اللہ کے نبی نے ڈانٹا۔ ایک سفر میں ایک ساتھی کو غسل کی حاجت ہو گئی صحابہ میں سے، ان کے سر میں زخم تھا، انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا پانی تو ہے، تیمم کیسے کریں گے آپ؟ پانی نہ ہو تو تیمم کرنا چاہیے، نہیں کر سکتے آپ۔ اب انہوں نے غسل کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بیماری بڑھی، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ بہت ناراض ہوئے، فرمایا ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، اللہ ان کو بھی قتل کر دے۔ الا سالوا اذا لم يعلموا، جب نہیں جانتے تھے تو جاننے والوں سے کیوں نہیں پوچھا، اپنی طرف سے کیوں بتا دیا؟ فإنما شفاء العی السؤال، جہالت ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج سوال ہے، پوچھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ رئیس المفسرین، امام المفسرین، جتنے تفسیر کرنے والے ہیں سب کے امام ہیں یہ، انہوں نے فرمایا تھا بلسان سؤول وقلب عقول، سوال کرنے والی زبان، سمجھنے والی عقل، ان دو راستوں سے میں نے علم حاصل کیا۔ سوالات اللہ نے بھی فرمائے، عالم ارواح میں بھی فرمائے، دنیا میں رسول اللہ نے فرمائے، مرنے کے بعد بھی سوالات ہوتے رہیں گے، میدان حشر میں بھی سوالات ہوں گے۔ اللہ فرماتے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ان سے بھی سوال کریں گے۔ ماذا اجیبتم، رسولوں سے ہم پوچھیں گے کیا جواب دیا گیا آپ کی امت کی طرف سے؟ آپ امتوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، ان کی بات مانی نہیں مانی؟ اللہ فرماتے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ اور ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں جائیں گے تو 3 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ عالم ارواح میں سوال کیا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قبر میں سوال ہوگا من ربک۔ اور پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے، جب تک 5 سوالات کے جوابات نہیں دیں گے اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے، کہ ان 5 سوالات کے جوابات دینا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے سوالات کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب ہم کچھ جانتے بھی نہیں تھے، جاننے کے بعد بھی اس پر ہم سے سوال ہوگا، دنیا ہی میں نہیں مرنے کے بعد ہوگا، میدان حشر میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دین سیکھنے، سمجھنے، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے اور ہر امتحان میں کامیاب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی اس طویل گفتگو کو یہاں روکتے ہوئے حضرت مولانا منیر صاحب رشادی عمر فیوزہم کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے کام کو عام اور تام بنائے، قبول خاص و عام بنائے، پورے عالم میں اللہ تعالیٰ اس کام کو، اس خدمت کو پھیلائے، امت مسلمہ کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس ادارے سے مستفیض و مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کے جتنے آوان و انصار ہیں اللہ سب کی عمروں میں، کاروبار میں، گھروں میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اس نیکی کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرِ آخرت بنائے۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔